ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ تقریباً جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کو اسٹڈی کیا ہے، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جیسے کرسچینٹی ہے یا دوسرے مذاہب، اس میں ہماری بہت سی کامنالٹیز ہیں، یعنی اسلام اور اس میں کوئی اتنا بڑا تصادم نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ ذرا ہمارے طلباء طالبات کو بتائیے کہ کون سی چیزیں ہماری کامن ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آسمانی مذاہب انہیں ہم کہتے ہیں، جی ہاں، جس کو ہم ابراہیمی مذاہب بھی کہتے ہیں۔ وہ تین ہیں، جی، اسلام، یہودیت اور عیسائیت یا مسیحیت جن کو ہم کہتے ہیں۔ کامنالٹیز کی بنیاد پہ ہی اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کہا تھا کہ کل یا اہل الکتابی تعالوا الی کلمۃ جی بالکل سواء بیننا و بینکم، بالکل کہ اے نبی آپ اہل کتاب کو بتا دو کہ آئیں ہم ایک مشترکہ نقطے کی طرف جو ہم میں اور آپ میں مشترک ہے، سواء بیننا و بینکم، بالکل بالکل جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے اس کی طرف آئیں ہم۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے مدینہ میں اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ بالکل، نجران کا وفد آیا، مسیحی وفد، بالکل، اس کو آپ نے ویلکم کیا، مسجد نبوی میں اس کو ٹھہرایا، بالکل، ان کو کھانے کھلائے گئے، بلکہ یہاں تک کہ جب انہوں نے کہا کہ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ مسجد نبوی کے کونے میں اپنے طور طریقے کے مطابق اپنی مذہبی جو عبادت ہے وہ کر لیں۔ ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ شاید کافی دن تک بھی انہوں نے جی کافی دن تک وہ وہاں قیام۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو میثاق مدینہ ہوا، بالکل، جو اہل یہود کے ساتھ مدینہ میں ہوا، ان کے ساتھ جو ایک بزنس پارٹنرشپ اور جو تجارتی جو معاہدات ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ ہوئے۔ اور پھر جو ہارمنی ہے، جو رواداری ہے، وہ اس حد تک تھی کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ اس کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ انسان تو ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں حباش صاحب ہمارا جو دین ہے نا وہ دین انسانیت ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب المسلمین نہیں کہا، عالمین کہا ہے، عالمین پوری کہا۔ عالمین۔ اچھا، پھر نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی کسی جغرافیائی کسی خاص خطے تک محدود نہیں ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پھر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آفاقی دین ہے۔ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو دین آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دین مکمل کیا، تو وہی کنٹینیوشن تھی نا۔ جتنے الہامی کتابیں ہیں جو بھی نازل ہوئی، پیغمبر آئے، رسول آئے، مرسلین آئے، یہ اسی کی کنٹینیوشن تھی جو یہاں آ کے تکمیل کے مراحل پر گزری۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو اللہ کی سنت ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے۔ ہر پیغمبر کو 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا گیا، وہ توحید کا ایجنڈا تھا۔ بالکل۔ اچھا، اللہ وحدہ لا شریک، توحید کے ساتھ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی۔ اور قرآن کا اسلوب کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یہاں بھی آپ دیکھیں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی بات کی جاتی ہے، ساتھ ہی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ جو کمبینیشن ہے یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہترین کمبینیشن ہے۔ یقیمون الصلاۃ کی جامع تعبیر حقوق اللہ ہے اور ویؤتون الزکوٰۃ کی جامع تعبیر حقوق العباد ہے۔ بالکل، پورے قرآن مجید میں آپ کو ایک کمبینیشن ملے گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، یعنی وہ کنٹینیوشن، یعنی آپ دیکھیں کہ خدا کا مزاج، تمام انبیاء کا مزاج، تمام الہامی تعلیمات کا مزاج، بے شک۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اچھا، انسان کی بات کی گئی ہے، مومن یا مسلمان کی بات نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جان کی حرمت بلا تفریق نسل و مذہب ہمارے پیغمبر نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس قدر آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ ہمارے تمام مذاہب جو ہیں وہ امن اور آشتی کے مذاہب ہیں، پھر یہ اتنی وہ کیوں ہے، تضاد کیوں ہے اور آپس کی یہ گھٹن کیوں ہے؟ اور ایسا بات پتہ کیا ہے
اگر ہم 30-40 سال کی دنیا کی تاریخ کا تجزیہ کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تصادم ہے 9/11 سے لے کر آج تک، اس کی بنیاد جھوٹ ہے یا مس انٹرپریٹیشن بھی ہے، اس کی بنیاد میڈیا کا جھوٹا پراپوگنڈا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 9/11 کی آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ آج ٹرمپ امریکہ میں اپنی صدارتی الیکشن مہم میں لوگوں کو وہ تقریروں میں بتا رہا ہے کہ 9/11 کا جو حادثہ ہے وہ ایک ڈرامہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جی جی بالکل۔ آپ دیکھیں کہ عراق کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو بنیاد کیا بنائی جاتی ہے کہ عراق اور صدام کے پاس بڑے خطرناک کیمیکل ویپنز ہیں، اور نکلتا انویسٹیگیشن ہوئی تو رزلٹ زیرو اور کوئی ثبوت نہیں۔ ٹونی بلیئر نے عراق کی عوام سے معافی مانگی تھی کہ ہمیں معاف کر دیا گیا، ہمیں مس گائیڈ کیا گیا۔ لہٰذا قرآن نے بھی یہ اسلوب اختیار کیا جو میڈیا ایتھکس بتائے گئے۔ آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹی خبر آتی ہے تو آپ کا کام کیا ہے؟ پہلے اس کی انویسٹیگیشن کرنا، تصدیق کرو۔ تو میں اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کروں گا کہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، وہ تو امن کی بات کرتے ہیں، وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، تو پھر دنیا میں جو یہ تصادم ہے کیا ہم اس کو مذہبی تصادم قرار دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں ایک بلاسفیمی کا بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ توہین رسالت، نعوذ باللہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں نے ذاتی دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے گھروں کے گھر جلا دیے، کسی کو قادیانی ڈکلیئر کر دیا، کسی کو شیعہ، جو دل چاہا کر دیا، اور اس سے کہا جی یہ قرآن جلا رہا تھا، یہ نالی میں پھینک رہا تھا، اور یہ کر رہا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا تھا۔ تو اس بلاسفیمی لا کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے کیسے آپ سمجھیں؟ جو مذہبی جہالت ہے، اور سب سے زیادہ بدقسمتی سے ہمارا خطہ اس کا شکار ہے، بہت زیادہ، بلکہ میں یہ کہوں گا پاکستان، اس خطے میں، برصغیر میں، پاکستان میں اس طرح کے واقعات زیادہ رونما بہت زیادہ ہوئے۔ اگرچہ یورپ میں گستاخانہ خاکے بھی بنتے ہیں، توہین امیز کارٹون بھی بنتے ہیں، یعنی ہم ایک رد عمل کی بات کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کا شعور معاشرے میں دلانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو سیدھی سی بات ہے، 295C ہے، 295A ہے، 295B ہے، 295C کے ارتکاب کرنے والا جو ہے اس کی سزا موت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ سزا کون دے گا؟ اس کی جو جوڈیشل جو پروسیڈنگ ہے، جو ایک قانونی اس کیس کے جو تقاضے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی ملزم کو اس سزا کا مستحق قرار دیں گے۔ ٹھیک بات۔ میں اس سے پہلے کہ ہم اس کی کچھ مس یوز کے اوپر بات کریں، میں ایک دو انتہاؤں کی طرف بات کرنا چاہوں گا۔ دو انتہائیں کیا ہیں؟ ایک انتہا ہے کہ عالمی سطح پر جو ایک وار آف سیولائزیشن ہے، اس کی ڈائمینشنز بدل گئی ہیں۔ دنیا میں جو تصادم ہے وہ آج کا جو تصادم ہے وہ بارود کا تصادم نہیں ہے، وہ ٹینکوں، توپوں اور تلواروں کا تصادم نہیں ہے۔ آج تصادم ہے تہذیب کا۔ تہذیب کے تصادم میں سب سے جو خوفناک ویپن ہے وہ میڈیا کا ویپن ہے، اور پھر مذہب کا استعمال جو ہے یہ بڑا، کیونکہ جذباتی وابستگی ہوتی ہے مذہب سے۔ اب میڈیا کا جو ویپن ہے وہ گزشتہ 30-40 سال میں ایک گھرونے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا بریک سے پہلے، کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، فیک نیوز، جھوٹی خبریں اور پراپوگنڈے کے حوالے سے ہم رائے عامہ ہموار کرتے ہیں، بلکہ اس جھوٹ اور پراپوگنڈے کی بنیاد پہ عالمی رائے عامہ ہموار کی گئی کہ افغانستان کے اوپر بھی اٹیک ہوا، عراق کے اوپر بھی اٹیک ہوا، شام کو نشانہ بنایا گیا، لیبیا میں ہوا۔ تو یہ ایک دنیا میں جتنا تصادم ہے
یہ بدقسمتی سے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیفیشل وارز ہیں, یہ مصنوعی وارز ہیں, یہ جینون لڑائی نہیں ہے. یہ ایک بڑی طاقتوں کی جو پراکسی وار ہیں, یہ اس کی ایک ایکسٹینشن میں قرار دیتا ہوں. اسلاموفوبیا کے طور پہ بھی انہوں نے ایک ہتھیار استعمال اب بات یہ ہے, وہ انتہا جو ہے وہ ایک انتہا کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس امت کو بڑا پیار ہے بہت, اور قرآن سے بھی بڑا پیار ہے. وہ نشانہ بناتے ہیں ان دو چیزوں کو تاکہ مذہبی طور پر ہمیں وہ مشتعل کر سکیں. اچھا, اس اشتعال کے نتیجے میں جو ایک وائلنس کریٹ ہوتا ہے, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ وائلنس بھی کسی طور طریقے کے مطابق نہیں ہوتا, جذبات میں آگے ہم بندوق اٹھا لیتے ہیں, بندہ مار دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ انگیخت کون کرتا ہے, وہ اشتعال کون پیدا کرتا ہے, ان کا مقصد اور ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں مذہبی اعتبار سے ایک تصادم کی فضا قائم کی جائے, انتشار پیدا کیا جائے, اور مسلمانوں کو ہم ایکسٹریمسٹ, دہشت گرد اور ایک خوفناک قسم کے مذہبی جنونی بنا کے پیش کریں. نہیں, لیکن ہمارے لوگ بھی تو استعمال یہ میں انٹرنیشنل واقعات کی بات کر رہا ہوں کہ وہ انگیخت. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 95% مسلمان رہتے ہیں, وہ 4-5% آپ دیگر مینارٹیز کو شامل کر لیں. حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں یا پاکستان کے تھانوں میں توہین مذہب کے مرتکب اتنے نان مسلم نہیں ہیں جتنے مسلمان ہیں. افسوس کی بات ہے. یہ جو لا آف بلاسفمی کے حوالے سے ہم ایک اویئرنیس کمپین چلا رہے ہیں, آپ حیران ہوں گے, گزشتہ 1.5-2 سال کے اندر 300 لوگ پکڑے گئے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے توہین مذہب کی سرگرمیوں میں ملوث تھے. ان 300 پکڑے جانے والے لوگوں میں 297 مسلمان ہیں. ابھی دیکھیے نا, 2 دن پہلے سرگودا میں جو ہوا ہے کرسچن کے اوپر انہوں نے جلا دیا, صرف 3 لوگ نان مسلم ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 297 جو لوگ مسلمان ہیں وہ میڈیا کے تھرو پورنوگرافی کے ذریعے, آپ تصور کریں ذرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, اصحاب رسول, اصحاب اہل بیت, ازواج مطہرات کے جو خاکے ہیں اس کو استغفر اللہ نعوذ باللہ پورنوگرافی کے ذریعے سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے. آپ حیران ہوں گے, آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آخر وہ جو پکڑے گئے مسلمان ہیں ان کے دل و دماغ میں یہ کیسے ایک چیز آئی کہ وہ اس گھنونی ایک مہم کا حصہ بنے. اس کے محرکات کا, اس کے عوامل کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ وہ جو 297 مسلمان پکڑے گئے ہیں وہ ایسے نظریات کے ہم خیال بن گئے تھے جن کو ہم ملحد کہتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز آئی, ہم نے آنکھیں بند کر کے فارورڈ کر دی. نہیں, یہ آنکھیں بند کر کے نہیں. اچھا, ان لوگوں کو پیسے دیے گئے. اچھا, ان کو ڈالر دیے گئے. اچھا. اور آپ دیکھیں کہ ہم ڈالر کی لالچ میں, پیسے کی لالچ میں ہم نے آخرت میں جہنم کی آگ کو قبول کر لیا ہے. نعوذ باللہ. اب آپ دیکھیں وہ جو جس کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں, جس کو ایتھیس ہم کہتے ہیں, جو منکرین خدا ہیں, وہ ایک خوفناک حد تک سرایت کرتا جا رہا ہے ہماری یوتھ کے اندر یہ ایک تصور کہ خدا ہے ہی نہیں ہے. اب جس بچے کے دماغ میں یہ چیز راسخ کر دی جائے کہ خدا ہے ہی نہیں ہے, خدا کا انکار کرنے والے لوگ یوتھ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کو اپنا ہم خیال بنا رہے ہیں. اب جس بندے کے ہاں تصور خدا ہی نہیں رہے گا اس کو پھر گناہ اور ثواب کا سے کیا لینا دینا. اچھا, یہاں پہ ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, ہم نے سنا ہے کہ ان کے زیر اہتمام مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں آپ بلاسفیمی کے حوالے سے سیمینار ہو رہے ہیں, اس کی ذرا تفصیل بتائیے کہ آپ نوجوانوں کو کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں. میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ نوجوان کو, مسلمان نوجوان کو فکری انتشار میں مبتلا کیا جا رہا ہے.
آج کے نوجوان کو مذہب اور خدا سے دور کرنے کی کوشش کی جائے. ایک سازش ہے بہت بڑی. بالکل. اچھا اب اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ یہ بتائیے. دو طرح کا کاؤنٹر ہے, یا متبادل بیانیہ کہہ لیں, یا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوتا ہے. دیکھیں قرآن نے کہا وَإِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھو. پرانے زمانے میں اس کا ترجمہ تھا تیر, تلوار, گھوڑے, خچر, اونٹ, زرہ. آج وَإِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی روشنی میں اگر ہم جدید تعبیر اس کی اگر ہم بیان کریں تو یہ ٹیکنالوجی ہے, بالکل یہ سائنس ہے, ہے, یہ علم ہے. بالکل بالکل. ہم نے اپنے دشمن کو علم کی بنیاد پہ, ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ, کاؤنٹر نیریٹو میں شکست دینی ہے. دلیل کی بنیاد پہ, بالکل, جذبات کی بنیاد پہ نہیں. ٹھیک ہے. دلیل کی بنیاد پہ, علم کی بنیاد پہ, ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ہم نے ان کو شکست دینی ہے. بالکل. مجھے آپ بتائیں ہارون عباسی صاحب, ہم جس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ کمپنیز کن کی ہیں؟ یاہو, جی میل, فیس بک, واٹس ایپ, ایکس, سارے ٹویٹر وغیرہ, ساری جدید ٹیکنالوجی کے جدید ٹولز, یہ ان کی مالک کمپنیاں یہودیوں کی ہیں. ساری یہودیوں. کیا امت مسلمہ کو, لیکن ہم اس کے اعلی کار کیوں بن رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں, کیا کسی مسلم سائنسدان کو یا کسی مسلمان حکمران کو کسی نے روکا کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی, انفارمیشن کی دنیا کے مقابلے میں کوئی اپنا چینل بنا لیں, آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں, آپ اپنی فیس بک بنا لیں, آپ اپنا یاہو جی میل کھڑا کر لیں؟ آپ کو کسی نے روکا؟ لیکن تنویر صاحب میں یہاں گزارش کروں گا کہ جن ٹولز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے یہاں استعمال ہو رہا ہے فرقہ واریت کے اوپر, اور ہم اس کے اصل جو آپ نے جیسے کہا کہ بلاسفیمی کا جو ہے یہ دوسرے مسئلے ہیں, یہودی ایک بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہے جس کے ہم حصہ بنتے جا رہے ہیں. تو آپ نے کاؤنٹر کرنے کے لیے جو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کر رہی ہیں آپ بچوں کے لیے کچھ, جی اس کے بارے میں بتائیے. اس میں یہ ہے کہ بچوں میں دیکھیں جو ٹیچر ہوتا ہے یا پروفیسر ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے اخلاقی طور پر ایک آگاہی ہی دے سکتا ہے, جی بالکل, تربیت ہی کر سکتا ہے, ٹھیک بات ہے, نشاندہی کر سکتا ہے. ہم کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فورس کر سکیں کسی چیز کو, ہم صرف شعور دلا سکتے ہیں. یہاں میں ایک بات واجد صاحب بڑا ضروری کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے خوفناک جنگ تہذیب کی جنگ ہوتی ہے. بالکل بالکل. میں افغانستان کی مثال دوں گا کہ افغانستان کی سرزمین گزشتہ 30-40 سال میں عالمی طاقتوں کا مرکز رہی ہے, لیکن میں افغان قوم کو اس موقع پہ اس وجہ سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تہذیب, اپنی روایات, اپنے عقائد سے جڑے رہے. بالکل بالکل بالکل. دنیا میں بارود جو ہے وہ تہذیب نہیں مٹاتا. بالکل. دنیا میں کوئی کلچر, کوئی روایت, کوئی اقدار تب مٹتی ہیں جب تہذیب مٹتی ہے. افغان قوم نے اپنی بنیاد, اپنی تہذیب سے جڑے رہ کر بڑی عالمی طاقتوں کے تمام تر مظالم کے باوجود اپنے تشخص کو اور اپنی اقدار کا دفاع کیا ہے. اور یہی میں میسج دینا چاہ رہا ہوں پاکستانی قوم کو, ٹھیک ہے, یوتھ کو, کہ آپ کی پہچان آپ کی تہذیب ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, آپ کی پہچان آپ کا تشخص ہے. اسلامی ریاست میں اسلامی تہذیب کی بنیاد 2 ستونوں کے اوپر استوار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وہ بنیاد ایک قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی اس بنیادی ماخذ اور اپنی اس بنیادی روایت کے ساتھ جڑے رہے اور مغربی تہذیب یا غیر اسلامی تہذیب کا ہم نے اپنی تہذیب کی بنیادوں کے اوپر کھڑا کر کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے تو ہم کبھی بھی دوسری تہذیبوں کا غلبہ نہیں یعنی ہمارے اوپر قائم ہو سکے گا. یہی تو ہے نا تنویر صاحب, جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے آج کل جو ہمارا نوجوان ہے اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے, اس میں دنیا جہان کی خرافات ہیں, سب کچھ ہیں. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری تہذیب کس قدر گر چکی ہے کہ میں جب انارکلی کے وہاں سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں
کہ شو کیسز میں جوتے رکھے ہوئے اور زمین میں کتابیں پڑی ہوئی ہیں. اس سے ہماری تہذیبی انحطاط کا پستی کا عالم ہے. یہ پستی کا عالم ہے. اب یہ ہے کہ نوجوان جو ہے نا وہ کتاب سے بہت دور ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے اس میں ایزی گوئنگ ہے جی بس اس میں دیکھو اور دنیا جہان کی وہ دیکھے. کتاب سے رشتہ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب ہم یونیورسٹیز میں یا کالجز میں جو ٹیچر ہے نا وہ ایک بنیادی رول پلے کرتا ہے. ماں باپ بھی کرتے ہیں, لیکن ماں باپ نے تو بچے آج کل آؤٹ سورس کر دیے. جی, اور طرح کے. بات یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو نوٹس دے دیں گے, جب آپ گائیڈ بکیں دے دیں گے, بنی بنائی چیز مل گئی, جب ٹیچر کلاس میں آپ کو 15 سوال دے دے گا کہ ان 15 سوالوں میں سے 5 سوال آئیں گے, تو بچے کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھے گا. تو یہ جو ٹیچر ہے اس کا سب سے بنیادی رول ہے کہ اس نے بچوں کے اندر جو تخلیقی صلاحیت ہے, جو ایک ادبی ذوق ہے, وہ جو ایک مطالعے کا شوق ہے, یہ ٹیچر نے پیدا کرنا ہے. جب آپ انہیں کہیں گے کہ یہ ایک بک ہے, اس بک میں آپ کی یہ کورس کنٹینٹ موجود ہے, آپ نے اس ساری بک میں مڈ ٹرم کے لیے یہ پورشن ہے اور اینڈ ٹرم کے لیے یہ پورشن ہے, آپ انہیں بک ریکمینڈ کریں, آپ ان کو 10 سوال دے رہے ہیں. اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کی بڑی اچھی گفتگو, بڑی انفارمیٹیو آپ نے باتیں کی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اگر ہم اپنے مذہب کو ایکسرسائز کریں, اپنی روحانی تربیت کی طرف توجہ دیں, اور حکومت وقت جو ہے وہ اس طرف توجہ دے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں جو اتنا انحطاط آیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, اور تعلیم جو ہے اس پہ اتنا مہنگی کیوں ہو گئی ہے, اور ہمارے بچے جو ہیں ان کا کیا مستقبل ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اور بڑی کمپریہنسو گفتگو کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے. مجھے ہارون عباسی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.